میں تمہیں مار دوں گا، اور اپنے ساتھ کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نعمت کو کیسے جھٹلاؤ گے تم، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ سفر کے لیے نکلا، تو چلتے 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 وہ ایک قبرستان میں پہنچے، تو ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ چلو ہم سارے مل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مردے سے ہماری ملاقات کروا، کسی مردے سے ہماری ملاقات کروا۔ انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ اب جس مردے کا حکم ہوا اس نے قبر میں سے اطلع الرجل رأسہ، اس نے اپنا سر نکالا، وہ قبر سے نکلا اور نکلتے کہنے لگا کیا ہوا تم لوگوں کو، تم نے دعا کر کے مجھے باہر کیوں بلوایا ہے؟ 100 سال ہو چکے ہیں میں مر چکا ہوں، اور آج تم نے دعا کر کے مجھے باہر بلوا لیا۔ اور ساتھ اس نے یہ جملہ بھی بولا کہ 100 سال پہلے مجھے موت آئی تھی، لیکن موت کے وقت جو میرے جسم کے اندر حرارت پیدا ہوئی تھی وہ حرارت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، وہ جو تپش پیدا ہوئی تھی میرے وجود کے اندر وہ تپش ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو مرنا بھی آسان کام تو نہیں ہے، اتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھٹلاؤ گے کیسے، کیسی ہے نعمت، یا اللہ تعالیٰ یہ کیسی نعمت ہے مرنا؟ فرمایا کہ مرنا نہیں، قبر میں جب جاؤ گے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، نعمت یہ نہیں، نعمت وہ ہے۔ قبر میں جب جاؤ گے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، اب بتاؤ کیسی نعمت ہے یہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرنا نعمت نہیں، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی زیارت کروانا نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب نعمت بھی عربی کا لفظ ہے، اور آلاء یہاں پر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، درس قرآن نہیں ہے۔ یہ جب ہم سورہ رحمان پڑھیں گے جمعہ کے موقع پر یا درس قرآن میں، تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آلاء میں کیا فرق ہے اور نعمت میں کیا فرق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سمجھ آیا یہ جملہ؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ ایسا جملہ نہیں لکھ دیتے کہ جو قرآن کے خلاف ہو، کرے رب تعریف شریف سونی، آساں ویکھیا کول قرآن سارا، بھی اگر میری عقل کام نہیں کرتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں پر ہے، تو مجھے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے نا، مجھے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ کتنا تو جاہل انسان ہے کہ قرآن آیا مصطفیٰ کی شان میں ہے اور تو قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی شان بیان نہ کرے، بلکہ ان کی وہ اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں حیدر حیدر پکار ساں، حشر توڑی ہمیں دین ملا سولی ٹنگ حضرت۔ بات یہ بھی سخت ہے، حیدر حیدر پکار ساں حشر توڑی۔ ایک تو حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اپنے والد محترم کا نام ہے حیدر، اور یہ حیدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، حیدر کرار۔ تو انہوں نے ایک اشارہ کیا، حیدر حیدر پکار سا حشر توڑی، یعنی کہ میرا نعرہ ہی حیدر ہے، حیدر حیدر پکار سا حشر توڑی، بھامے دین ملا سولی ٹنگ حضرت۔ اگر ملا مجھے سولی کو بھی ٹانگ دیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، حیدر کا نام کیوں لیتے ہو؟ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، انگلینڈ میں ایک بندہ کھڑا ہوا نعت پڑھنے کے لیے، اور اس نے ابتدائیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ان کی شان میں پڑھ دیا، تو ایسی آگ لگی کر پکڑ کر بٹھا دیا۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ حضرت علی کا نام سن کر کے اس کو آگ لگ جاتی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث آپ چاہیں تو ہیں اوپر بیٹھے، آپ میں 100 حدیثیں دکھا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ حیدر حیدر پکار ساں حشر توڑی بھاویں دین ملا سولی ٹنگ حضرت۔ یہ جو خارجی ہیں، خارجی یہ حضرت علی کے نام سے بھاگتے ہیں، خارجی ان کو کہتے ہیں، اور حضرت علی کا نام ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ حیدر حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ویسے حضرت علی کے نام سے تو کرنٹ پیدا ہو جاتا فوراً، آپ سو رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، جاگے بات سمجھ آ رہی میری یا ختم کر دوں؟ اچھا جی، اب آپ کو ایک اور بات سناؤں۔
قیامت تک ہم ان کا نام پکارتے رہیں گے. یہ جملہ اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ حیدر حیدر پکار سا حشر توڑی بھاویں دین ملا سولی ٹنگ حضرت کیوں. قیامت تک ان کا نام کا مالا کیوں جپیں گے؟ قیامت تک حضرت علی اور ان کی اولاد کے نام کی مالا کیوں جپیں گے؟ ان کا نام کیوں لیں گے؟ سنیے، اب یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ کو بتاتا ہوں. قرآن حکیم کے اندر یہ بات آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جو معجزہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا اور زیادہ عطا فرمایا. جو معجزہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ان کو بھی عطا فرمایا اور نبی علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا اور زیادہ عطا فرمایا. اب یہ ایک نیا عنوان ہے. اس طرح قرآن پاک کی آیات کا عنوان میں آپ کے سامنے لے کر آیا. اب ایک نیا عنوان ہے. یہ بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ کو معجزہ نظر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آگ میں جلے نہیں، تو نبی علیہ السلام کے ذات کے اندر وہ مثال کہاں پر ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ معجزہ ملا، وہ بھی اور بڑھا کر کے ملا اور زیادہ ملا. یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بظاہر نظر نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا، رستہ بن گیا، یہ ان کا معجزہ تھا. ان کو بھی ملا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے زیادہ اور زیادہ ملا. لیکن مثال آپ کو کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ کبھی سنا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ یہ ایک الگ عنوان ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، کیا معجزہ تھا؟ عذاب آیا اور آپ کی کشتی ڈوبی نہیں، لوگ بچ گئے. جو آپ پر ایمان لائے تھے لوگ بچ گئے. تو اب یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے ہے؟ کہاں پر ہے؟ وہاں پر دیکھیں، عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا دیا. عذاب آیا، ایمان والوں کو بچا دیا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ مثال کہاں ہے؟ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر عذاب تو آیا تھا، ادھر عذاب تو آیا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ جب تک یہ ہیں عذاب آئے گئے نہیں. ادھر عذاب تو آیا تھا، بچت بعد میں تھے، عذاب تو آیا تھا، لیکن جب تک آپ ہیں عذاب آئے گئے نہیں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب جب تک آپ ہیں عذاب آئے گا نہیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ معجزہ یہ نہیں تھا کہ ایمان والے بچ گئے، یہ معجزہ نہیں تھا. معجزہ یہ تھا کہ کشتی ڈوبی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایمان والے بچ گئے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اتنی مشینیں تو نہیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، تختے تیار کیے، وہ اتنی شائننگ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پانی داخل نہ ہو سکے، سوراخ سارے کلیئر ہو جائیں اور بالکل ترتیب کے ساتھ جس طرح مشینیں آج کی لگا دیتی ہیں. تک کشتی تو بنی، لیکن اسباب ایسے بھی تو تھے کہ پانی اندر آئے اور ڈوب جائے کشتی. آج کی کشتی میں پانی آئے تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اسباب تھے، اس کے باوجود کشتی ڈوبی نہیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ معجزہ یہ ہے کہ کشتی ڈوبی نہیں. اچھا جی، یہ معجزہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال بھی کہاں سے ملے گی؟ ادھر تو ہم نے کہہ دیا کہ عذاب آیا نہیں، تو یہ شان زیادہ ہے. ایک ہے عذاب آیا اور بچا دیا، یہ شان ہے، لیکن اس سے زیادہ شان یہ ہے کہ جب تک آپ ہیں عذاب آئے گئے نہیں، یہ زیادہ شان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معجزہ ہم کہاں پر دیکھیں کہ کشتی ڈوبی نہیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پانی کے کنارے پر تشریف فرما تھے. پانی کے کنارے پر تو اکرمہ آیا، ابو جہل کا بیٹا، اور آ کر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. طنزیہ انداز میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں. تو کہنے لگا جی میں کیسے مانوں کہ آپ نبی ہیں؟ کوئی چیز دکھائیں مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم خود بتاؤ کہ میں تمہیں کیا دکھاؤں، تم خود بتاؤ کہ میں تمہیں کیا دکھاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اکرمہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دریا کے اس طرف، پانی کے اس طرف یہ جو بڑا سا پتھر ہے، یہ دریا کے اس طرف جو بڑا سا پتھر ہے، آپ اس کو حکم دیں یہ تیرتا ہوا آپ کے پاس ہے پانی کے اوپر
ڈوبے نہ، تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کا نبی ہے پتھر، اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ پتھر ہلا، لڑکا، اپنی جگہ چھوڑی، پانی کے اندر آیا، تیرتا ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رسالت کا اقرار کیا، کہا جی اب اس کو حکم دیں واپس چلا جائے۔ وہ پھر تیرتا ہوا، ڈوبا نہیں، پھر تیرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر پھٹے تو تیرا ہی کرتے ہیں، پانی کے اوپر پھٹے تو تیرا ہی کرتے ہیں، لیکن پانی پر پتھروں کو محمد عربی نے تیرایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ زیادہ شان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تختوں سے بنی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں سے آگے امام فخر الدین رازی نے ایک سوال اٹھایا اور پھر ایک اور بحث شروع کر دی۔ سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ٹھیک ہے، اپنی مانا آمنا بھی ہم مانتے ہیں کہ جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اچھا جی بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کبیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، پھر اس سے آگے انہوں نے کوئی اور بحث شروع کر دی اپنی شان کے مطابق کہ بھی پھر کیا وجہ ہے۔ اب جب چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب تو آ جانا چاہیے۔ ہمارے کام کیسے ہیں کہ آپ خود بتائیں، ہمارے کام کے بندے نے پتروں والے ہیں، عذاب تو آ جانا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لے کے بظاہر تو چلے گئے ہیں، حکم تو یہ تھا کہ جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اب تو آپ چلے گئے، عذاب آ جانا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی کا سوال، اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا لیکن کوئی اور جواب دیا۔ میں وہ جواب آپ کے سامنے نہیں لاتا، میں اب یہاں سے آپ کو لے کے جاتا ہوں حضرت ابن حجر کے پاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اہل بیت کا عاشق ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابن حجر اسقلانی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ زبان حال سے انہوں نے امام فخر الدین رازی کو یہ کہا ہوگا، آپ کو کس نے کہا کہ مصطفیٰ کریم چلے گئے؟ اب زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے کے آپ کو بتاؤں۔ اچھا جی میں تقریر کرنے سے پہلے کہوں جی مجھے کھانسی آتی ہے، یہاں پر پانی ہونا چاہیے، آپ نے ایک بوتل کے اندر پانی رکھ دیا یا جگ کے اندر پانی رکھ دیا، تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی جب تک پانی ہوگا تو مجھے سکون رہے گا، اگر پانی نہ ہوگا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ کو جگ کی ضرورت پڑی، آپ نے جگ اٹھا لیا، لیکن پانی آپ نے گلاس میں ڈال کر کے رکھ دیا، جگ اٹھا لیا، پانی گلاس میں ڈال کر کے رکھ دیا، تو جو میں نے کہا تھا پانی نہ ہوا تو تکلیف ہوگی، تو تکلیف ہوگی ابھی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جگ گیا ہے، پانی نہیں گیا، جگ گیا ہے، پانی نہیں گیا، وجود تبدیل ہوا، اصل ادھر ہی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی تھی وہ ادھر ہی ہے، وجود تبدیل ہوا، اصل ادھر ہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ بات نازل ہوئی تھی کہ آپ جب تک ان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا، اور ہم سے پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں کرتے تھے؟ کہ کتنا پیار پیدا ہوتے ہیں، بات سب سے پہلی بات یہ تھی امتی امتی ربی حب لی امتی، میری امت، پیار کا عالم یہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، عذاب نہ آ جائے، کوئی بندوبست کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم، جن کے سینے پر نازل ہوئی تھی وہ جانتے تھے اس بات کو، اور وہ زیادہ جانتے تھے۔ ما کان اللہ لیعذبہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، کوئی بندوبست کر کے آپ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں جا رہا ہوں لیکن اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، وجود فاطمہ کا ہے، خون رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں تو حضرت حسن آ جاتے ہیں، وجود ان کا ہے، خون رسول اللہ کا ہے۔ حضرت حسن جاتے ہیں، حسین آ جاتے ہیں، وجود ان کا ہے، خون رسول اللہ کا ہے۔ حضرت امام حسین چلے جاتے ہیں، امام زین العابدین آ جاتے ہیں، وجود ان کا ہے اور خون رسول اللہ کا ہے۔ امام باقر پاک آ جاتے ہیں، امام جعفر صادق آ جاتے ہیں، امام ہادی علی تقی آ جاتے ہیں، امام ہادی علی نقی آ جاتے ہیں، غوث پاک آ جاتے ہیں، داتا علی حجویری آ جاتے ہیں، سید حیدر شاہ آ جاتے ہیں، وجود ان کا ہے
لیکن خون رسول اللہ کا ہوگا۔ جہاں جہاں پر مصطفیٰ کریم کے گھر والے ہوں گے، ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ جہاں جہاں پر اہل بیت کا کوئی فرد ہوگا، وجود اس کا ہوگا، لیکن خون رسول اللہ کا ہوگا، جب رسول اللہ ہیں تو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سن لیجئے، اہل بیتی امان لأہل الارض، اہل بیتی امان لأہل الارض، جب تک میرے گھر کا خاندان کا ایک فرد بھی ہے، زمین والوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امان لأہل الارض، یہ امان ہے اہل زمین کے لیے، زمین والوں کے لیے۔ اب سمجھیں یہ بات کہ کیوں حیدر حیدر کرنا ہے، آل رسول کو کیوں بار بار پکارنا ہے؟ حیدر حیدر پکار ساں حشر توڑی، بھامے دین ملا سوری ٹنگ حضرت، چھوڑیں ان لوگوں کو جو فتوے دیتے ہیں کہ جی کیوں نام لیتے ہو ان کا، کیوں نام لیتے ہو، چھوڑ دو ان کو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس علیحدہ ملنگ بن کے زندہ رہو۔ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ مسجد میں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سبق، وہ بھی سبق ہی تھا، یعنی کہ وہ یہ سبق سیکھ کے جانا ہے کہ مرتے دم تک آل محمد کے ساتھ وفا کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام مہدی آل محمد میں سے ہوں گے نا، اہل بیت میں سے ہوں گے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، جو ان کے ساتھ وفا نہیں کرے گا، اس کی وفا کس کے ساتھ ہوگی؟ دجال کے ساتھ۔ تو اہل بیت کے ساتھ خود بھی پیار کرو، بچوں کو بھی پیار کراؤ۔ ہماری آنے والی ممکن ہے ہم دیکھیں، ہماری نسلیں دیکھیں، تو اگر پیار سکھایا ہوگا، یہ جو آج یہ جو بچے ہیں، یہ تو سائنس کے ایسے متوالے ہیں کہ اگر دجال ان کو جب دکھائے گا زمین میں سے پودے نکلتے ہوئے، تو یہ تو سائنس کے متوالے بیچارے یہ تو فوراً مان جائیں گے۔ وہ جب بارش برسائے گا تو یہ تو فوراً مان جائیں گے، ہاں بڑی گل ہے، وہ اتنے بڑے بڑے جادو کرتا دکھائے گا تو یہاں کے پولے پالے معصوم بچے تو مان جائیں گے جی جی بڑی بڑی بات دکھا رہا ہے۔ تو اگر دل میں حیدر کا عشق ہوگا تو پھر نہیں مانیں گے، اگر دل میں حیدر کا عشق ہوگا تو پھر وہ نہیں مانیں گے، وہ جو مرضی کرتب دکھاتا رہے، پھر کرتبوں کو نہیں، وہ ان کی نظر ان کو نظر آ جائے گا یہ شیطان ہے۔ تو عشق سکھانے کے لیے آپ کو کدھر جانا پڑے گا؟ اہل بیت کی محبت سکھانے کے لیے کدھر جانا پڑے گا آپ کو؟ کیا بچوں کو آپ ساتھ لے جاتے ہیں اپنے دکان پر؟ کبھی آپ نے دکان پر بیٹھ کر ان کو سکھایا ہے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ پیار کرو؟ کبھی سکھایا ہے؟ لے جاتے ہیں آپ دکان پر، مارکیٹوں میں لے جاتے ہیں، کبھی سکھایا، کبھی گھر میں بیٹھ کر کے سکھایا؟ اس کے لیے مسجد آنا پڑتا ہے۔ مسجد میں آ کر کے آپ سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اے خدایا آباد کر مجھ کو مسجد میں، حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں، اے خدایا آباد کر مجھ کو مسجد میں، جہاں نہ کھائے نہ پکائے کوئی، آباد ہے محفل میرے یار کی جہاں، وہاں پر غیر آئے نہ جائے کوئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ اللہ کا ہم نشین ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، ہم نشین ہونے کا معنی یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آلف المسجد، جو بندہ مسجد سے پیار کرے گا، آلف اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے گا۔ تو پیر صاحب کا سبق یہ ہے، اے خدایا آباد کر مجھ کو مسجد میں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنا ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے مسجد کو؟ مسجد میں آ کر کے آپ خود آباد ہوتے ہیں، جو مسجد میں آتا ہے وہ آباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رونقیں عطا فرما دیتا ہے۔ اے خدایا آباد کر مجھ کو مسجد میں۔ پیر صاحب کے الفاظ کے اندر یہ راز بھی ہے، اب یہ نہ کہا کہ نہیں جی میری جانے سے مسجد کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے آنے سے نہیں، آپ آئیں گے مسجد کی وجہ سے آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے، مسجد کی وجہ سے آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اپنا تعلق مسجدوں کے ساتھ خصوصاً یہاں پر رہتے ہوئے مضبوط کریں۔ چلیں یہ بھی آپ کو سنا دوں یہاں پر رہتے ہوئے کی حالت۔ پیر صاحب فرماتے ہیں
پیر صاحب فرماتے ہیں کہ شراب عشق میں وہ مستی نہ ملی آپ لوگوں کے لیے خاص، یورپ کے تمام مے خانے دیکھے، نہ رہا شوق پینے کا اتنا، جہاں جہاں دیکھے وہاں دیوانے دیکھے، یہاں کوئی رشتہ ہے نہ داری، یہاں کوئی رشتہ ہے نہ داری، ماں باپ سے بچے بیگانے دیکھے، اپنے اپنے سب کے پیمانے دیکھے، تہذیب کی تلوار سے قاتل غیرت سرور تیری قلم کے ترانے دیکھے۔ حال تو یہ ہمارا کہ باپ بچے کو نہیں پہچانتا، بچہ باپ کو نہیں پہچانتا، رشتہ داریاں ہماری ختم، بس نام کی رشتہ داریاں، نہ رشتہ نہ کوئی داری، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کھوکھلے ہو چکے یہاں پر آ کر ہم۔ تو فرمایا کہ اے خدایا آباد کر مجھ کو مسجد میں، یہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اندر بھر جائے اللہ کے نور سے، تو یہاں پر مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا باطن نور سے بھر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا باطن نور سے بھر دے گا، اور آخرت قبر آپ کی اچھی ہو جائے گی، میری قبر اچھی ہو جائے گی۔ حدیث سنیے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول جب ان کا آخری وقت آیا، حضرت سعید بن مسیب کا، تو آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگ قریب قریب کے تھے، اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ صرف اس وجہ سے ابھی تک نہیں سنائی تھی کہ اب یہ سنانا چاہتا ہوں، اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کہیں میرا احتساب ہی نہ ہو جائے، پکڑ ہی نہ ہو جائے کہ یہ کیوں نہیں بتایا تھا لوگوں کو، حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ وضو کرے اور بڑا اچھی طرح وضو کرے، بڑا اچھی طرح وضو کرے، اور پھر نماز کے لیے نکلے، ثم خرج الى الصلاۃ، پھر نماز کے لیے وہ نکلے، فرماتے ہیں کہ لم یرفع قدمہ الیمنی، وہ اپنا دایاں قدم اٹھاتا ابھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، ابھی قدم اٹھاتا نہیں ہے، نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَعَلَمْ